اب یہاں تک تو قرآن کا یہ ترجمہ ختم ہوتا ہے۔ اب یہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، کیا قرآن کے اندر یا وہ الفاظ جو اللہ نے اتارے ہیں اس کو بدلنے کا اختیار انسانوں کو ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے جو لفظ اتارا ہے، مثال کے طور پر اذان ہے، اذان کے اندر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اکبر کے معنی سب سے بڑا۔ عربی کے اندر سب سے بڑا کہنے کے لیے اور بھی الفاظ آتے ہیں، اللہ اجل، اللہ اعظم۔ نہیں، اللہ رب العزت نے جو عمل کے لیے جو لفظ اتارا ہے وہ وہی کہہ سکتے ہیں، وہی اسی طرح پڑھیں گے، اس میں کوئی تبدیلی کرنے کا اختیار ہم کو نہیں ہے، بلکہ تبدیلی کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر کا جو لفظ حکم دیا گیا نماز کے اندر، ہم کیا کرتے ہیں؟ اب اسے جاتے ہیں، رکوع کو جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ اب وہاں پر اللہ اجل کہیں گے تو معنی کا فرق تو نہیں ہوتا ہے، معنی بدلتا نہیں ہے۔ اب جیسے یہاں ان لوگوں نے کیا کہا تھا، لفظ بھی بدل دیا، ایسا لفظ بدل دیا کہ معنی بھی بدل گیا۔ حتتن کے معنی آتے ہیں کیا کے؟ حتتن کے معنی آتے ہیں معافی کے، حنتتن کے معنی آتے ہیں گیہوں کے۔ لفظ بھی بدل گیا اور معنی بھی بدل گیا۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اللہ اکبر کے بدلے اللہ اعظم کہتا ہوں، معنی تو بدلا نہیں، لفظ نہ بدلا۔ نہیں، جو چیز جیسے ہم تک پہنچی ہے، جس لفظ کے ساتھ ہم کو پہنچی ہے، ویسے ہی اس کو ادا کیا جائے گا۔ کوئی آدمی نماز کے اندر اپنے طرف سے ایکسٹرا فٹنگ نہیں کر سکتا ہے۔ سبحان ربی العظیم کے وجہ کوئی آدمی سبحان ربی الکبیر کہے، گناہ ہونا نہ ہونا دور کی بات ہے، بدل دینے کا گناہ ہوگا۔ اس لیے کہ جو کہا گیا وہی کرنا چاہیے۔ سبحان ربی الکبیر کہنے میں کوئی معنی بدلتا نہیں ہے، کوئی معنی بدلتا نہیں ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ جو لفظ جیسے قرآن کے اندر آیا ہے اس کو ویسے ہی باقی رکھا جائے گا، اپنے طرف سے بدلنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جو چیز اتارا ہے اس کے اندر ہم تبدیلی نہیں کر سکتے۔ قرآن کی ہر لفظ کا ایک معنی ہے، قرآن کے ہر لفظ کا ایک معنی مراد ہے۔ اس سے جو چیز اللہ چاہتے ہیں وہ چیز جو ہم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح پڑھا جائے گا، اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر التحیات ہے، التحیات کے اندر جو معنی مطلب ہے اسی جیسی دوسری عربی پڑھ سکتے ہیں لیکن نہیں پڑھیں گے۔ جیسے ہمیں حدیث میں منقول ہے، جیسے ہمیں قرآن میں منقول ہے، جیسے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے ویسے ہی پڑھیں گے۔ التحیات للہ میں التحیات ہی پڑھیں گے، اور سجدے کے کلمات، رکوع کے کلمات، ثنا کے کلمات، جو ہمیں جیسا حکم دیا گیا ہے اس میں کوئی تبدیلی دعائے قنوت ہے، دعائے قنوت ہے۔ اب اس کے اندر ہم اگر کوئی چیز ایکسٹرا کر دیں یا کوئی چیز ہم دوسری دعا پڑھ لیں، جو چیز جیسے ہمیں پہنچی ہے اس کو ویسے ہی باقی رکھا جائے گا، اس میں تبدیلی کرنے کا اختیار ہم کو نہیں ہے۔ اس لیے کہ شریعت کی اصطلاح کے اندر اللہ کی طرف سے جو چیزیں نازل ہیں، مثال کے طور پر قرآن ہے، قرآن کے ایک لفظ پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اب قرآن کے اندر آپ کوئی چیز ایکسٹرا کر رہے ہیں یا اسی معنی کا دوسرا لفظ ایڈ کر رہے ہیں، حرام ہے، نہیں کر سکتے ہیں۔ جتنا ثواب ملے گا ایسے حرکتیں کرنے سے اتنی ہی گناہ ملے گی، اتنی پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ستۃ لعنتهم ولعنهم اللہ ودعاء نبی یستجاب۔ اللہ کے نبی فرماتے 6 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، میری بھی لعنت اترتی ہے، میں بھی لعنت بھیجتا ہوں، اور نبی کی لعنت اور بد دعا قبول ہونے میں کوئی چیز آڑ نہیں آتی ہے۔ چھ لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا پہلے نمبر کا وہ آدمی جو قرآن کے اندر کوئی چیز ایکسٹرا کرتا ہے، الزائد فی کتاب اللہ، قرآن کے اندر کوئی چیز ایکسٹرا فٹنگ کرنے والا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمتسلط بالجبروت، کسی پر زبردستی قبضہ جمانے والا۔ کوئی آدمی مسجد کا زبردستی متولی بن گیا، کوئی آدمی کسی جگہ کا زبردستی امیر بن گیا، زبردستی کوئی چیز اپنے قبضے میں لینے والا یہ ملعون ہوتا ہے، اللہ کی لعنت اس پر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح
اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس چیز کو حلال کرنے والا، تیسرے نمبر پر۔ چوتھے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، اب اس خاندان میں جو چیز حرام ہے اس کو حلال کرنے والا۔ سید لوگ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، صدقہ نہیں لے سکتے، اب کوئی آدمی کہا کہ وہ زمانے کے لیے تھا اب بدل دی، نہیں ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ پانچویں چیز تقدیر کو جھٹلانے والا۔ چھٹی چیز سنت کو چھوڑنے والا۔ سنت کو لوگ معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، سنت ہی تو ہے، کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں، سنت کو سنت سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا قرآن کے اندر کوئی چیز ایکسٹرا نہیں کر سکتے، وہ آدمی ملعون ہے۔ اب حدیث کے اندر کوئی چیز زیادہ ہو سکتی ہے، تو اکثر علماء جمہور محدثین کا یہی کہنا ہے، سوائے ایک دو کے، حدیث کے الفاظ بھی جو ہم تک پہنچے ہیں اس کے اندر کوئی چیز زیادتی نہیں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ لوگ یوں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت ایک دعا سکھائی، اس دعا میں یہ ہے آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا۔ جس صحابی کو یہ دعا سکھا رہے تھے ان کی زبان سے نکلا وبرسولک الذی ارسلتا، یعنی معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے آمنت بکتابک الذی انزلتا، وہ سوتے وقت کی ایک دعا ہے، اس دعا کا آخری جملہ ہے اے اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں اس کتاب پر جو تو نے اتارا ہے اور اس نبی پر جو تو نے بھیجا ہے۔ اب نبی کی جگہ اس صحابی نے کیا کہا؟ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي، رسول پڑھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نبی پڑھو، پھر دوبارہ دہرانے لگے۔ تو اکثر محدثین کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی نبی کے جگہ رسول بولنا بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہی دعا ویسے ہی الفاظ سے پڑھی جائے گی۔ تو حدیث کے اندر بھی جو الفاظ منقول ہیں اس کے اندر کچھ تبدیلی ایسی لائی جائے جس سے اس کا معنی مطلب نہیں بدلتا تو ٹھیک ہے، ورنہ اصل حدیث کو اس کی اپنی شکل پر ہی باقی رکھا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں قرآن کے بارے میں تو نہیں پوچھتے، دعاؤں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ دعاؤں میں ہم کیا کریں گے، نفل نماز میں دعا، نفل نماز کے علاوہ فرض نمازوں میں جو نماز کے اندر جو دعا ہے وہی پڑھا جائے گا۔ فرض نمازوں میں جو دعا منقول ہے وہی پڑھیں گے، کوئی ایکسٹرا عمل نہیں کریں گے۔ نفل نماز میں آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، رکوع کی تسبیح کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی اور چیز دعا کر لیا، سجدے میں جا کر کوئی اور دعا۔ نفل نماز ایک عام عبادت ہے، اس میں اللہ سے جو بھی آپ مانگ لو، لیکن عربی میں ہونا چاہیے، غیر عربی زبان نماز کے اندر نہیں چلے گی۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چیز ہم تک پہنچی ہے اس کو ویسے ہی باقی رکھا جائے گا۔ اس کو بدل دینا، ایسا بدلنا کہ جس سے اس کا معنی مطلب بدل جائے یا اس کا معنی مطلب اور الفاظ بدل جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں حدیث کے کچھ الفاظ بیان کرنے میں، کوئی حدیث عام آدمی ہے مثال کے طور پر تبلیغی جماعت کے ساتھی ہیں، بیان میں کہتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس حدیث کا یہ مطلب ہے، تو جو بات کہتے ہیں اس کا معنی مطلب کے علاوہ جو حدیث کا مراد ہے، اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے تھے وہ بات کہتے ہیں تو جائز ہے، لیکن اس کے اندر تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، سنی سنائی بات نہیں، پکی بات کہنی چاہیے۔ حدیث کا مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ آپ حدیث کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں، حدیث کو میں اللہ کے نبی جو کہنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود صحیح معنوں میں حدیث پڑھ کر بولیں۔ مثال بتا رہا ہوں، تبلیغی جماعت کے احباب بہت سارے بولتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے، تو حدیث کا مفہوم کا مطلب صحیح بات جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا ہے وہی بات آپ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ اب یہاں تھوڑا بہت الفاظ بدل جائے تو جائز ہے، لیکن دعاؤں کے اندر، نمازوں کے اندر، تسبیحات کے اندر، قرآن کے اندر کسی لفظ کو بدلنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔